بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد والد صاحب نے جمع پونجی سے ایک اوسط درجے کا مکان خریدا اور ہم سرکاری رہائش سے اپنے گھر میں منتقل ہو گئے۔ مکان اگرچہ 6 مرلے کا تھا مگر ہماری گزر بسر کو کافی تھا۔ نہر کے کنارے خوشگوار ماحول میں بنا ہوا تھا۔ نیا محلہ اور نئے پڑوس میں کچھ دن تو اجنبیت محسوس کی، پھر رفتہ رفتہ آس پاس رہنے والے لوگوں سے واقفیت ہو گئی۔ سبھی سفید پوش اوسط درجہ کے لوگ تھے، تبھی دکھ سکھ میں اپنوں کی طرح پیش آتے تھے۔ ہمارے گھر کی دائیں جانب والا مکان کچھ خستہ اور پرانے طرز کا تھا۔ کہتے ہیں کہ مکان کی حالت سے مکینوں کے احوال عیاں ہو جاتے ہیں، سو اس گھر کے مکین بھی اپنے ٹھکانے کی مانند خستہ حال تھے۔ اس میں ساس بہو اور ان کے 4 بچے رہتے تھے۔ بچوں کا باپ 8ویں پاس تھا اور ایک لاپرواہ شخص تھا جسے کمانے سے کوئی رغبت نہیں تھی، تبھی گھر کا سارا بوجھ ساس اور بہو کے کاندھوں پر تھا۔ کہنے کو دکانداری کرتا تھا مگر کریانے کی یہ دکان اکثر بند رہتی تھی۔ حافظ صاحب کی ماں کے پاس اچھے وقتوں کی نشانی اس کے چند زیورات تھے جن کو فروخت کر کے اس نے بیٹھک میں بیٹے کے لیے دکان بنوا دی اور سامان بھی ڈال دیا، مگر حافظ صاحب کا دل اس میں نہ لگا۔ وہ لڑکپن سے ہی یارباش تھا۔ دکان میں بھی ان بدقماش دوستوں کی بیٹھک رہتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گاہکوں نے اس سے سودا خریدنا ہی چھوڑ دیا۔ یوں اس کے ذریعہ معاش کو تالا پڑ گیا۔ اب یہ بیٹھک حافظ صاحب کے دوستوں کے تصرف میں رہنے لگی۔ وہ یہاں روز شام کو اکٹھے ہوتے اور تاش کی بازیاں لگتیں، خوش گپیاں ہوتیں اور آوارہ مزاج نوجوانوں کی محفلیں جمتیں۔ ماں بیچاری سوائے گھڑنے کے کچھ نہ کر سکتی۔ وہ بہو اور اس کے 4 معصوم بچوں کی خاطر محلے کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے زندگی کی گاڑی کھینچنے پر مجبور ہو گئی۔ جب خالہ کوثر کا شوہر زندہ تھا، جب ہی اچھے دن بھی ان لوگوں نے دیکھے تھے، تبھی سب محلے والے اس کی عزت کرتے تھے اور انہی مہربان لوگوں کے دم سے اس گھرانے کا گزارا چل رہا تھا۔ یہ غیر اپنوں سے بڑھ کر تھے جن کو خالہ کی بہو اور اس کے معصوم بچوں کی قسم پرسی کا احساس تھا، مگر حافظ کو اپنے بیوی بچوں کے دکھوں کا خیال تھا۔ خدا جانے وہ کس مٹی کا بنا تھا کہ اپنی اولاد کی بھوک پیاس بھی اسے پریشان نہیں کرتی تھی، جبکہ ہمسائے تک ان کے حالات دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے تھے۔ وہ حافظ کو سمجھاتے تو وہ برا مناتا، کہتا یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ پھر جب تک خالہ کوثر زندہ رہیں اس گھرانے کا بھرم باقی رہا۔ اس کے مرتے ہی واجدہ بیچاری کے اور برے دن آ گئے۔ اس کے میکے والے دوسرے شہر رہتے تھے، کبھی کبھار آتے، اس کے مالی حالات دیکھتے اور کچھ نہ کچھ دے جاتے۔ واجدہ بہت ہی صابر اور شریف تھی، کبھی میکے میں شوہر کا شکوہ نہیں کیا، بس اتنا ہی کہتی تھی بھائی اور بھابھی نے اچھا گھر دیکھ کر میری شادی کی تھی، مگر آگے میری قسمت، جو نصیب میں تھا مجھے مل گیا۔ اس کے والدین بھی حیات نہیں تھے، وہ بھائی بھابھی پر اپنے 4 بچوں کا بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ اب جینا مرنا فقط حافظ کے ساتھ ہی تھا۔ جب خالہ کوثر سدھاری اور شوہر کی دکان بھی ٹھپ ہو گئی تو واجدہ اپنے ہاتھوں کی محنت میں سکون تلاش کرنے کی تدبیریں کرنے لگی۔ بچے اس کے چھوٹے تھے، انہیں چھوڑ کر گھر سے باہر تو نہ جا سکتی تھی۔ جہیز میں وہ سلائی مشین لائی تھی، اسے جھاڑ پونچھ کر اس نے سنبھال لیا۔ تمام دن وہ سلائی کرتی اور گھر کا کام بھی کرتی، اوپر سے کپڑے سلائی کرنے والی عورتوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، اسے کسی اور طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہ ملتی۔ حافظ تو بس روٹی کھانے گھر آتا، اکثر وہ راتوں کو غائب ہی رہتا تھا۔ جب بچے بیمار ہو جاتے تو ہمارے گھر آ جاتی، تبھی امی ان کو ڈاکٹر کو دکھانے لے جاتی اور دوا وغیرہ لے دیتی، جس کے بدلے میں وہ ہمارے کپڑے بہت توجہ سے سیتی تھی۔ حافظ کو تو خبر بھی نہ ہوتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔
اگر واجدہ شریف عورت نہ ہوتی تو اس کی عزت خاک میں مل سکتی تھی۔ حافظ کے گھر میں بیٹھک کی تاش بازی کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کی بیوی ہی تھی جس کی وجہ سے محلے والے اسے بھی برداشت کرتے تھے، ورنہ وہ تو اسے کب سے یہاں کا نکال چکے ہوتے۔ حافظ کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ محلے کی سبھی عورتیں واجدہ سے کپڑے سلوانے آتی تو اس کے دکھ سکھ ہی بانٹتی تھیں۔ وہ بھی ان کی مہربانی میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ واجدہ نے روز و شب محنت مشقت کی چکی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ کبھی کبھی وہ اتنی مایوس ہو جاتی کہ امی سے کہتی، خالہ جی اگر ان بچوں کا ساتھ نہ ہوتا تو قسم سے خودکشی کر لیتی، اب مجھے جینے کی آرزو نہیں ہے۔ تبھی امی کہا کرتی تھیں، ارے بیٹی ایسا مت کہا کرو، خودکشی حرام ہے، یہ گناہ ہے، اللہ سے اچھی امید رکھو، تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو تمہارے دکھ میں تمہارے کام آئیں گے۔ میرے بڑے بھائی کی ملازمت راولپنڈی میں ہو گئی تو ہم بھی یہاں سے آ گئے، کیونکہ انہیں سرکاری رہائش گاہ مل گئی تھی۔ 2.5 سال بعد جب بھائی نے کوشش کر کے اپنا تبادلہ واپس اپنے آبائی شہر کرا لیا تو ہم واپس آ گئے، کیونکہ امی اور ابو کے سبھی رشتہ دار یہاں رہتے تھے۔ افسوس یہاں آ کر پتہ چلا کہ واجدہ بیچاری اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کے بھائی اس کے بچوں کو اپنے ہی گھر لے گئے ہیں۔ ہماری پھپھو کا گھر بھی اسی محلے میں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حافظ نے گھر کی ہر چیز کو فروخت کر دیا۔ ایک روز واجدہ کی سلائی مشین بھی اٹھا کر لے گیا جو اس کے بچوں کے رزق کا وسیلہ بنی ہوئی تھی۔ واجدہ کو اس بات کا سخت صدمہ ہوا، وہ غم سے بیمار پڑ گئی۔ پڑوسن نے اسے ڈھارس دی اور نئی مشین لی دی، مگر اس کے مایوس چہرے پر مسکراہٹ نہ آ سکی۔ وہ کہنے لگی، دیکھ لینا حافظ اسے بھی لے جائے گا، آپ لوگ مجھے کتنی مشینیں خرید کر دو گے؟ اسے تو شرط بازی کی لت پڑ چکی ہے۔ ایک دن حافظ نے پیسوں کی شرط باندھ کر جب تاش کی بازی لگائی تو وہ ہار گیا۔ اس نے گھر آ کر واجدہ سے کہا، مجھے کچھ رقم دے دو، وہ دوبارہ جیت کر تمہیں دگنی رقم لا دوں گا۔ بولی، میرے پاس رقم نہیں ہے، سلائی کی اجرت ملتی ہے تو راشن آ جاتا ہے، اتنی اجرت نہیں ملتی کہ گھر کا خرچہ بھی کروں اور رقم بھی بچا کر رکھوں۔ اس پر حافظ اپنے دوست کو لے آیا اور کہا، دیکھو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں دوگنی رقم واپس کر دوں گا، اس وقت مجھے رقم دے دو۔ واجدہ کے پاس روپے تھے ہی نہیں جو دیتی۔ اس نے کہا، اس سے ادھار لے لو جو تمہاری ضمانت دے رہا ہے۔ دوست نے کہا، ٹھیک ہے تم میرے اڈے پر چلو، میں ہی دیے دیتا ہوں، تم بیوی کو تنگ مت کرو۔ دراصل فاتح محمد کے دل میں واجدہ کو دیکھ کر برائی آ گئی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اس کے بعد فاتح اکثر اس بہانے سے کہ بھابھی کے ہاتھ کی چائے پینی ہے حافظ کے گھر آنے لگا۔ اب وہ ان پر زیادہ مہربان ہو گیا۔ جب بھی حافظ کو رقم درکار ہوتی ادھار کہہ کر اس کو دینے لگا۔ اب تو وہ بچوں کے لیے بھی وقتاً فوقتاً کھانے پینے کی اشیاء لے آتا۔ اس کی یہ مہربانیاں واجدہ کو ناگوار گزرتی تھیں، مگر وہ اپنے شوہر کے ڈر سے خاموش رہتی، جو کہتا تھا کہ یہ میرے بچپن کا دوست ہے، میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ ایک دن حافظ اپنے دوستوں کے ڈیرے پر سر جھکائے الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ آج وہ بازی ہار گیا تھا۔ داؤ پر لگانے کے لیے اس کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ تبھی فاتح نے کہا، یار تم کیا الگ منہ لگائے بیٹھے ہو، اس کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، ادھر آؤ اور بازی لگاؤ۔ میرے پاس رقم بچی ہی نہیں، 2 بار ہار چکا ہوں، تیسری بار کیسے لگاؤں؟ اچھا تو کوئی بات نہیں، تم ادھر آؤ تو صحیح، یہ لو رقم، میرا اتنا ادھار دینا ہے تو اور صحیح، جیت گئے تو جیتی ہوئی رقم مجھے دے دینا۔ حافظ نے سوچا 2 بار ہارا ہوں مگر اب نہیں ہاروں گا۔ اس نے نوٹ لے لیے اور بازی لگا دی، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ بازی ہار کر وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ وہ جانے کو تھا کہ فاتح نے اسے بازو سے پکڑا اور پھر بٹھا دیا۔ کہا، میدان چھوڑنا مردوں کا کام نہیں، لو یہ اور روپے اور بازی کھیلو، مگر آج تم نے یہاں سے جیت کر ہی اٹھنا ہے۔ اب کی دھیان سے جم کر کھیلو گے تو رقم دوگنی نہیں چوگنی کر کے اٹھنا، میرا قرض اتار کر ہی یہاں سے قدم باہر نکالو۔ لالچ اس قسم کے لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے۔ حافظ کی بجھی ہوئی آنکھوں میں ایک بار پھر چمک لوٹ آئی، وہ پھر سے کھیل میں شامل ہو گیا۔
جب قسمت ساتھ نہ دے انسان سو جتن کر لے مگر وہ جیت نہیں سکتا۔ اب کی بار سے فاتح کا دل خوشی سے معمور اور مسرور تھا۔ وہ جانتا تھا یہ شخص کبھی میرا قرض ادا کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا آج اس نے حافظ کے ساتھ نیا سودا کرنے کی سوچی تھی۔ جب وہ اس بار بھی ہارا، فاتح اس کے ہمراہ اڈے سے باہر نکلا اور کہا، تم تو یہ آخری بازی بھی ہار گئے، اب بتاؤ میرا قرض کیوں کر لوٹاؤ گے اور کب؟ آج مجھے اس بات کی یقین دہانی چاہیے۔ تم کیسی یقین دہانی چاہتے ہو؟ اگر کل شام تک میں نے تمہاری رقم نہ لوٹائی تو تم کو ضمانت دینی پڑے گی اور یہ یقین دہانی تمہاری بیوی دے گی۔ میں کل رات کو اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا تاکہ وہ مکان بیچنے میں رکاوٹ نہ ڈالے، اور اس وقت تک وہ میرے گھر تمہاری امانت کے طور پر رہے گی جب تک تمہارا مکان فروخت نہیں ہو جاتا۔ جب فروخت ہو جائے تو میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بیوی لے جانا۔ مکان تو میں کب کا بیچ دیتا اگر میری بیوی راضی ہوتی، حافظ نے کہا تو وہ بولا، اسے منانا میرا کام ہے، اگر تم اجازت دو تو۔ یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ان کا تیسرا ساتھی وہیں موجود تھا۔ اگرچہ وہ بھی انہی کے جیسا جواری اور سٹے باز تھا مگر اس کے دل میں تھوڑی سی شرافت موجود تھی۔ وہ حافظ کے حالات سے واقف تھا اور اس کی بیوی کی نیک چلنے کا بھی اسے علم تھا۔ اس نے فاتح سے کہا، تم عجیب شرط رکھ رہے ہو، مکانات جلد نہیں بکا کرتے، جبکہ تم جانتے ہو ہمارے دوست کے 4 بچے ہیں جو کہ اس کی بیوی کی محنت اور مشقت سے پلتے ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو اس کا قرض اتار دو یا پھر اس کا مکان بکوا دو، مجھے تو رقم کی ضرورت ہے۔ اس تیسرے شخص نے جس کا نام داؤد خان تھا کہا، ٹھیک ہے تم اسے مہلت دو، میں اس کا مکان بکوانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ذرا سوچو تو صحیح، اس کا مکان بک گیا تو بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ بہتر ہے کہ ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، تمہارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، تم اپنی راہ لو۔ فاتح خان نے غصے سے داؤد خان کو ڈانٹا تو داؤد خان چلا گیا۔ اگلے دن حافظ اڈے پر آ گیا۔ داؤد خان فوراً اس کے گھر پہنچا، دروازہ بجایا۔ واجدہ نے دروازے پر آ کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے کہا، بہن میں تمہارے شوہر کا دوست ہوں مگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھو، تمہیں ایک بات سے آگاہ کرنے آیا ہوں، اگر حافظ کہے کہ ایک دوست کے گھر جانا ہے تو چلو تو تم اس کے ساتھ ہرگز مت جانا ورنہ تمہارے ساتھ دھوکا ہو جائے گا۔ فاتح کی نیت ٹھیک نہیں ہے، کہیں وہ تمہیں عزت سے محروم نہ کر دے۔ واجدہ بولی، بھائی کھل کر کہو، تمہاری آدھی بات میں سمجھی نہیں۔ تب داؤد نے اسے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ وہ یہ سمجھ کر چلا گیا کہ میں نے اس عورت کو آگاہ کر دیا ہے، یہ اپنا بچاؤ کرے گی، کیونکہ اس معاملے میں وہ اتنا ہی کر سکتا تھا، مگر یہ آگہی واجدہ کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئی۔ وہ گھبرا گئی، سوچنے لگی اب کیا کرے اور کہاں جائے۔ جو بھی اس بات کو سنے گا اس کے شوہر سے باز پرس کرے گا یا پھر اس کا ساتھ نہ دے گا۔ آخر کوئی کسی کا ذاتی مکان فروخت کرنے سے کیسے باز رکھ سکتا ہے؟ انہی سوچوں میں اس نے کپڑے بھی سلائی نہیں کیے۔ دوپہر ہو گئی، حافظ گھر آ گیا۔ اس نے کہا، واجدہ آج شام کو تیار رہنا، میرے ایک دوست کی شادی ہے، ہم نے وہاں چلنا ہے، بچوں کو تو میں خالہ کے پاس چھوڑ آتا ہوں، پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ بولی، میں شادی میں کیا کروں گی؟ پہلے تو کہیں لے کر نہیں گئے، آج کیا سوجھی ہے؟ فاتح کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے، وہ میرا یار ہے، تم تو جانتی ہو میں اس کا احسان مند ہوں۔ واجدہ نے دیکھا کہ یہ ہر صورت اپنی بات منوائے گا تو وہ چپ ہو گئی۔ حافظ نے کھانا کھایا، کمرے میں جا کر سو گیا۔ واجدہ نے تینوں لڑکوں کو پڑوس میں چھوڑا اور اپنی 3 سال کی بیٹی کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی۔ ہمارا گھر نہر سے زیادہ دور نہ تھا، وہ نہر کے کنارے چلتی گئی جیسے اس کی مت ماری ہو، زندگی سے مایوس ہو گئی تھی، جانے کیا سوچ کر زندگی جی رہی تھی۔ جب 2 میل تک چلتی رہی تب اس نے اچانک ہی بچی سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اس وقت کنارے پر ایک چرواہا موجود تھا، اس نے ایک عورت کو نہر میں چھلانگ لگاتے دیکھا تو شور مچا دیا۔ پاس سے گزرتے لوگ آنن فانن اکٹھے ہو گئے، جن میں 2 اچھے تیراک تھے، انہوں نے فوراً ہی نہر میں چھلانگ لگائی۔ بچی کو تو پانی سے نکال لیا مگر عورت کو نہ بچا سکے، اس طرح وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ پولیس نے بچی کو تحویل میں لے لیا، اسے ہسپتال لے گئے۔ جب یہ واقعہ ہوا
ہماری پڑوسن کا شوہر اپنی موٹر سائیکل پر ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس نے احوال بیوی کو گھر آ کر بتایا۔ اس طرح محلے داروں کو معلوم ہو گیا کہ واجدہ نے خودکشی کی ہے۔ بعد میں حافظ کے دوست داؤد خان نے بھی پولیس کو واقعے سے آگاہ کیا، جس پر پولیس نے واجدہ کے شوہر اور اس کے دوست فاتح کو گرفتار کر لیا اور یوں ان کے بچوں کو ان کے ماموں ممانی کی تحویل میں دے دیا۔ ایک ہنستا بستا گھرانہ لالچ کی آڑ میں اجڑ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔